بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے بچے بہن بھائی ہی رہتے ہیں۔ شکاری کتا خرگوش کا پیچھا کرتے ہوئے جب اسے نہیں پکڑ پاتا تو اس سے پوچھتا ہے، تمہاری ٹانگیں چھوٹی ہیں اور میری لمبی، پھر بھی میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا۔ خرگوش شکاری کتے کو جواب دیتا ہے، کیونکہ میں اپنے لیے بھاگ رہا ہوں اور تم کسی اور کے لیے۔ اگر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے خرگوش نہیں بن سکتے تو دوسرے کے لیے کتا بھی نہ بنو۔ چار بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں باپ کے گھر سے کھیل کود کر، اور بہویں آتے ہی ناپ دیتی ہے کہ گھر بہت چھوٹا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جانیے، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے، کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو، اسے گاؤں کہتے ہیں۔ ہمیں روزی کینچ لائی شہر کے صحراؤں میں، پھول تتلی رہ گئے سب کے سب گاؤں میں۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ گدھا ایک بے ضرر حیوان ہے جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی ہے، جبکہ شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان سے دوچار کر کے قتل و زخمی کیا ہے۔ پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچ اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور، جابر، ظلم کی قدر و منزلت اور کمزور محکوم کی تذلیل کرتا ہے، تو ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی، بس برس جاتی ہے۔ اگر آپ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہو تو پنجرے نہ خریدیں بلکہ درخت لگائیں۔ افواہ حاسدوں کی جانب سے شروع ہوتی ہیں، کم پہن انہیں سچ مان لیتے ہیں اور کم عقل انہیں پھیلا دیتے ہیں۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھے کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کسی کو اپنے دماغ سے ہٹانے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق انسان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں اور جھگڑے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ جب اللہ سے مانگو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ سندر تو اس قدر کے معلوم نہ ہو سکا، کیسے، کہاں اور کب میرا بچپن چلا گیا۔ مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی بنا کر دیں گے، زندگی کبھی نہ مسکرائے پھر بچپن کی طرح۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ موت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس
امی سے باتیں کرنا ہے۔ وہ کتنا سہانا دور تھا، ہر شخص قابل غور تھا، نہ مشکل تھی باہر کوئی، نہ ہی اندر کوئی چور تھا۔ وہ کتنا سہانا دور تھا۔ سگریٹ ضروری نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے۔ شراب ضروری نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے۔ گندم ضرورت ہے مگر اسے اگانے والا در بدر ہے۔ کسی انسان کو پرکھنے کا ہنر، مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، عورت پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو، بھائی پرکھنا ہو تو وراثت کے معاملات چھیڑو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو، بزنس پارٹنر پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر دو، اور اگر محبوب پرکھنا ہو تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ۔ ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرو۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہے اور خوشیاں بانٹے۔